تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اور حمد و ثنا تن تنہا لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ انگنت ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کی جائیں گی وہ ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ حضرات گرامی، محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح میلان کا نام ہے۔ اگر محبت میں صداقت ہو تو احترام، اتباع اور پائیداری کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنی بیمار اور پریشان حال ماں جو دواؤں اور خدمات کی محتاج ہے اس سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کے تقاضے اور اس کی ضروریات کو نظر انداز کر رہا ہے، تو کیا کوئی آدمی اس کی محبت کو تسلیم کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ محبت یہ محبوب کے تقاضے سے مشروط ہے۔ اگر تقاضے کی تکمیل نہ ہو تو دعویٰ بے بنیاد اور کھوکھلا ثابت ہے۔ بعینہ بالکل اسی طرح اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اس کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انہی چیزوں پر گفتگو کی جائے گی تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کر سکیں۔ حضرات گرامی، بندے مومن اگر اس دنیا کائنات کے اندر سب سے زیادہ کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو وہ رسول کائنات کی ذات ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کے جان سے بھی زیادہ، ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں محبت رسول کی چند مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن ہشام صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا قسم ہے اس ذات کی، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اے عمر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا
کہ فوراً کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر اب تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، اب تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صحابہ کرام کو دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا جذبہ کتنا بلند تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیتے تھے۔ غزوہ احد کو جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ غزوہ احد کے اندر بعض صحابہ کرام میدان کو چھوڑ کر جو ہے باہر چلے گئے تھے، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دفاع کر رہے تھے وہ صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کر مشرکین کی طرف دیکھتے، اللہ کے رسول مشرکوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ آپ ان مشرکوں کی طرف نہ دیکھیں، یا رسول اللہ آپ ان کفار کی طرف نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکوں کی طرف سے جو تیریں برس رہی ہیں یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ تیریں آ کر آپ کے جسم مبارک پر لگ جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے گوارا نہیں، میں آپ کا دفاع کر رہا ہوں، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، رسول اللہ آپ جھانک کر نہ دیکھیں۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں رسول اللہ سے۔ اب آئیے میں محبت رسول کے جو تقاضے ہیں انہیں بیان کرتا ہوں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے تقاضے ہیں، انہی میں سے چند تقاضوں کو میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کریں تو احترام کے ساتھ کریں، تعظیم کے ساتھ کریں۔ اللہ کے رسول کی تعظیم کے ساتھ ان کا ذکر خیر کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل کی، وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ تم نبی سے اس طرح بات نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم بعض سے بات کرتے ہو، دوسرے سے بات کرتے ہو، اس طریقے سے تم نبی سے بات نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی سے بات کرتے رہو اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو ان لوگوں کے لیے نازل کیا جو لوگ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے میرے نبی کہہ دو، اے میرے نبی کہہ دو قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں اور وہ مال جسے تم کماتے ہو، وہ تجارت
جس کے فیکا پڑنے سے، جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، وہ مکانات جسے تم تعمیر کر کے دیکھتے ہو، پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اے مومنو اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کا جو ہے تذکرہ کیا ہے جس سے انسان کو فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے، انسان فطرتاً ان رشتوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے انہی چیزوں سے مومنوں کا جو ہے امتحان لیا گیا کہ اگر یہ رشتہ دار، یہ زمین و جائیداد، یہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی جن کا نام ثابت بن قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غائب ہو گئے، وہ اپنے گھر کو چلے گئے، اپنے گھر کو لازم پکڑ لیا، رسول کی خدمت میں آنا بند کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب کسی صحابی رسول کو نہ پاتے تو اللہ کے رسول پوچھتے کہ بھارا بتلاؤ فلاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہی بات ثابت بن قیس کے بارے میں پوچھی کہ ذرا بتلاؤ لوگوں، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان کے گھر پر جا کر ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں جاؤ۔ وہ جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں۔ پوچھتے ہیں ثابت بن قیس کیا حال ہے، کیا بات ہے، سر کو جھکا کر بیٹھے ہوئے؟ ثابت بن قیس نے کہا کہ میں دوزخی ہو گیا، میرے اعمال اکارت ہو گئے، کیونکہ میری آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے بہت بلند ہے۔ کہا کہ میں دوزخی ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میرے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جب انہیں معلوم ہوا، وہ صحابی دوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسا ایسا ماجرا ہے۔ ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، میں دوزخی ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ انہیں بشارت سنا دو، جاؤ انہیں کہہ دو کہ تم دوزخی نہیں ہو، تم جنتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز جو ہے فطرتاً بلند تھی، وہ چاہ کر یا جان بوجھ کر اپنی آواز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے تو اللہ کے رسول کو کئی بار پوچھنا پڑتا کہ عمر تم کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنی جو ہے پست اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر لیا کہ کہیں ہمارے اعمال نہ برباد ہو جائے۔ یہ جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنی آواز کو اتنا پست کر دیا کہ اللہ کے رسول کو بار بار پوچھنا پڑ رہا عمر تم کیا بول رہے ہو؟ یہ تھی تعظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف سے
سفیر بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر جو بھی چیزیں انہوں نے دیکھی ان چشمدید واقعات کو وہ مکہ جا کر مکہ والوں سے بیان کر رہے اور اسی واقعہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ عروہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اے مکہ والوں سنو، میں بہت سے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، قیصر و کسریٰ ہو، نجاشی ہو، بہت سے میں نے بادشاہوں کو دیکھا، بہت سے بادشاہوں کی طرف میں روانہ ہوا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم، اتنی تکریم، اتنا احترام نہیں دیکھا جتنا احترام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا کیا کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اتنا احترام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھکتے ہیں تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے، صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے، وہ اب اللہ کے رسول کو اس تھک کو اپنے جسم پر ملتے اور آگے بیان کرتے کہ جب رسول اللہ وضو کرتے ہیں وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، لوگ جو ہے دوڑتے ہیں، چھینا جھپٹے کرتے ہیں کہ وضو کا پانی میں لے لوں۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف گھور گھور کر نہیں دیکھتے، اپنی آواز کو پست کر لیتے، جب رسول کوئی حکم دیتے ہیں فوراً اس کو بجا لاتے ہیں۔ یہ تعظیم، یہ تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ محبت رسول کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم۔ اسی طریقے سے دوسرا جو تقاضا ہے محبت رسول کا وہ ہے اطاعت رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ اطاعت کے بغیر یہ معلوم ہی نہیں چلے گا کہ آدمی رسول سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اتنی بہترین جگہ، اللہ کے رسول ذرا بتائیے کہ جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری بات کو مان لیا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری بات کو نہیں مانا، جس نے میری بات کو ٹھکرا دیا، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کر دیا، وہ دوزخی ہے۔ اور ایک شاعر کا بڑا ہی بہترین شعر ہے، عربی زبان کا شعر ہے، شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لا تعتہ ان المحب لمن يحب مطیع، کہتا ہے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو تو تم اس کی اطاعت کرو گے، یعنی آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے ان المحب لمن يحب مطیع، یقیناً محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، محب رسول ہے، تو اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ بغیر اطاعت کے آپ کتنا ہی دعویٰ کرتے رہیں،
کتنا ہی کیوں نہ چیختے رہیں، آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ آئیے اطاعت رسول کی مثال صحابہ کرام کی زندگیوں سے دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر پر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اور ہم لوگ جو ہے کھجور کی شراب پی رہے تھے۔ اتنے میں ایک ندا لگانے والا، ایک آواز بلند کرنے والا کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب سے شراب حرام ہو گئی۔ ایک ندا لگانے والا جو ہے گلیوں میں گھوم کر ندا لگا رہا ہے۔ اس آواز کا ابو طلحہ کے کان میں پڑنا ہی تھا۔ ابو طلحہ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میرے گھر کے اندر جتنی بھی شراب ہے، میرے گھر کے اندر جتنی بھی شراب ہے، سب کو اٹھا کر جو ہے باہر پھینک دو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان کے گھر سے شراب کو اٹھا کر پھینکا جاتا ہے تو وہ جس طریقے سے ایک نالا بہتا ہے، وہ شراب جو ہے گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر وہ چاہتے تو اس شراب کو بیچ کر فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، بس۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا اور اللہ کے رسول چلے گئے، یعنی اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول ناراض ہوئے کہ میرا صحابی اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے۔ اللہ کے رسول نے نکال کر پھینک دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اللہ کے رسول نے انگوٹھی پہننے سے منع کیا، تم اسے اٹھا کر جو ہے بیچ کر اسے فائدہ حاصل کر لو۔ اس صحابی رسول کا کہنا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جسے اللہ کے رسول نے پھینک دیا، میری کیا مجال کہ میں اسے اٹھا کر اس سے فائدہ حاصل کروں۔ یہ تھی اطاعت رسول کہ اللہ کے رسول نے پھینک دیا، اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کر دیا، تو انہوں نے بھی جو ہے کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو اس کی طرف دیکھا نہیں، اسے اٹھایا نہیں۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے دوسرا جو تقاضا ہے وہ ہے اطاعت رسول، اور اسی طریقے سے تیسرا جو تقاضا ہے محبت رسول کا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ میرے بھائیوں، درود و سلام بھیجنا یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین، اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا اے دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، رسول کائنات پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم چپ نہ بیٹھیں، درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز صلاۃ نہیں پڑھتا، درود نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ من نسی الصلاۃ علیہ، کہ جو آدمی مجھ پر جو ہے درود پڑھنا بھول گیا تو گویا کہ وہ آدمی جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو محبت رسول کے تقاضوں میں سے تیسرا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا کریں۔ اسی طریقے سے محبت رسول کا چوتھا جو تقاضا ہے وہ سیرت مصطفیٰ سے آگاہی ہے۔
ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہونی چاہیے، کیونکہ جو محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں جتنا جانتا ہے اس کی محبت اس کے لیے اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہم سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، کیونکہ جب ہم اللہ کے رسول کی زندگیوں کے بارے میں جانیں گے تو ہماری محبت رسول اللہ سے دگنی بڑھ جائے گی۔ یہ چوتھا تقاضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے۔ اسی طریقے سے محبت رسول کا پانچواں جو تقاضا ہے وہ دفاع رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں جب تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع نہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے دن جو ہے کوئی نہ کوئی بدبخت رسول کائنات کی شان میں برے القاب پیش کر رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے۔ ایسے میں ہمارا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا فریضہ میرے بھائیو یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طور پر اپنے رسول کا دفاع کریں۔ اگر ہم سچے مومن ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، تو ہم کسی نہ بھی کسی طور سے اس کا دفاع کریں، اسے روکیں۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے پانچواں تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے محبت رسول کا چھٹا جو تقاضا ہے وہ ہے ختم نبوت پر کامل ایمان۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے خاتم النبیین ہیں۔ جس طریقے سے ہم اللہ کے رسول کو پیغمبر مانتے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کو خاتم النبیین بھی مانیں۔ اور اللہ کے رسول کی بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اللہ کے رسول نے کہا یقیناً آنے والے دور میں میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ 30 جھوٹے لوگ ایسے پیدا ہوں گے میری امت کے اندر جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اے لوگوں سن لو میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ محبت رسول کے تقاضوں میں سے چھٹا تقاضا ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اسی طریقے سے محبت رسول کا ساتواں جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کریں تو اعتدال کی راہ کو اختیار کریں، مبالغہ آرائی نہ کریں، بڑھا چڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان نہ کریں، کیونکہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند نہیں تھی کہ کوئی میرے بارے میں مبالغہ آرائی کرے، مجھے اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرے کہ میں اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو پہنچ جاؤں۔ اور آج آپ دیکھیں گے بھی کہ لوگ اپنی تقریروں میں ایسا بیان کرتے ہیں گویا کہ اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے میں اور رسول کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں کرتے، رسول کے مقام کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کے مقام پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مبالغہ آرائی درست نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی کیا، کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، کہ اے لوگوں مجھے زیادہ بڑھا چڑھا کر نہ پیش کرنا، جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو جو ہے بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا، ان کی وہ پوجا کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ لوگوں مجھے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا۔
اور آگے اللہ کے رسول نے کہا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اے لوگو میں اس کا بندہ ہوں، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، لہٰذا تم کہو عبداللہ، اللہ کا بندہ، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک بچی جو ہے گیت گا رہی تھی، ایک بچی، اور اس کے اندر اس نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، اس گیت گاتے ہوئے اس بچی نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہونے والا ہے یہ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا اس بچی سے کہا کہ لا تقولین، یہ نہ کہو بلکہ اس کے علاوہ جو تم پڑھ رہی ہو وہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبالغہ آرائی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً منع کیا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، کل کیا ہونے والا ہے مجھے پتہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ جب اللہ کے رسول آئے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوں تو صحابہ کرام جو ہے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا۔ جبکہ آج اس کے برعکس ہوتا ہے، لوگ 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی بڑے صاحب آ رہے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات رسول کو بھی پسند نہیں تھی، یہ ہمارے نبی کو بھی پسند نہیں تھی کہ جب میں کسی مجلس میں جاؤں تو لوگ میری تعظیم کے لیے، میرے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مبالغہ آرائی ہے۔ تو محبت رسول کی یہ 7 تقاضے جو بیان کیے گئے، اسے ہمیں اپنی زندگی میں بسانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں محب رسول بنا، رب العالمین تمہیں مطیع رسول بنا، رب العالمین جو ہم نے کہا اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے، رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، رب العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔